شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ انسان کے جسم، انسان کی باڈی میں جو مین پرزا اور عضو ہے وہ دل ہے۔ اگر کسی انسان کا دل صحیح ہے، درست ہے، زندہ ہے تو پورے جسم کی قدر و قیمت ہے۔ اگر کسی انس و جن کا یہ مین پرزا عضو دل درست نہیں ہے، یہ مردہ ہے تو پورے جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگو خبردار، توجہ سے یہ بات سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، ایک انسانی جسم میں ایک پرزا ہوتا ہے۔ اگر وہ عضو، وہ گوشت کا ٹکڑا جو انسان کے جسم میں ہوتا ہے، اگر وہ درست ہے، وہ صالح ہے، زندہ ہے تو پورا جسم ہی درست ہے، پورے جسم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہوگی۔ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا جو انسان کے جسم میں ہوتا ہے وہ خراب ہے، وہی مردہ ہو چکا ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے، سارے جسم کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لوگو خبردار، اس پرزے کا نام دل ہے۔ تو میں بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی باڈی میں مین پرزا وہ دل ہے، قلب ہے۔ اگر وہ درست ہے، وہ زندہ ہے تو پورا جسم ہی درست ہے، پورے جسم کی ہی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں اور دنیا کے ہاں بھی۔ اگر وہ پرزا جو انسان کی باڈی میں ہوتا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا جس کو دل کہا جاتا ہے، اگر وہ خراب ہے، وہ فاسد ہے، وہی مردہ ہے تو پورا جسم انسان کا سمجھو مردہ ہے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ پاک شکلیں نہیں دیکھتے کہ خوبصورت کون ہے اور بدصورت کون ہے،
قد کس کا بڑا ہے اور قد کس کا چھوٹا ہے، وزن کس کا زیادہ ہے اور وزن کس کا کم ہے، اللہ کے ہاں ان باتوں کا کوئی معیار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک جو انسان کی باڈی میں مین پرزا ہوتا ہے دل، اس کی طرف دیکھتے ہیں، کس کا دل زندہ ہے اور کس کا دل مردہ ہے، کس کے دل میں اخلاص ہے اور کس کے دل میں فتور ہے۔ تو اللہ دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا بھی چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے قلوب، ہمارے دل درست ہو جائیں، زندہ ہو جائیں اور شریعت کے تابع ہو جائیں۔ آج ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ کن اعمال سے دل زندہ ہوتا ہے، کن اعمال سے دل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہوتا ہے۔ پہلی چیز الاستغفار والتوبہ، پہلا عمل جس سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، انسان کو ہمہ وقت، ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ پچھلی دفعہ شاید آپ نے حدیث سماعت فرمائی تھی سنن ابی داود کی، جس کی سند حسن لذات ہی تھی، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر انسان فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس غلطی اور گناہ سے معافی مانگ لے، تو دل پھر صاف ہو جاتا ہے، پھر چمکنے لگتا ہے، وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان غلطی اور گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار نہیں کرتا، اپنی غلطی اور گناہ سے معافی نہیں مانگتا، غلطی پہ غلطی کرتے جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سارا دل ہی سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کو زندہ رکھنے کے لیے ہمہ وقت ہمیں استغفار اور توبہ کرنی ہوگی۔ انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ ناسی آدم و ناسیت ذریاتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھولے گی۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم علیہ السلام کی اولاد غلطی کرے گی، جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے اس سے غلطی ضرور ہوگی، لیکن بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے، افضل وہ ہے، اللہ کو پسند وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ تو عرض کر رہا تھا دل کو زندہ رکھنے کے لیے پہلا عمل ہمیں ہمہ وقت اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے، یاد کر کے استغفار اور توبہ کرنی چاہیے، تاکہ غلطی کرنے سے، گناہ کرنے سے جو دل پہ سیاہ نقطہ پڑ گیا ہے وہ استغفار توبہ سے ختم ہو جائے اور دل دوبارہ پھر صاف ستھرا ہو جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سادہ القلب بامرین بالغفلہ والذنب وجلاؤہ بشیئین بالاستغفار والذکر۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے، شریعت سے غافل ہونے کی وجہ سے، کتاب و سنت سے دور رہنے کی وجہ سے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے، غلطی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے
ان دو چیزوں کی وجہ سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ وَجَلَاؤُهُ بِشَيْئَيْن، اور یہ زنگ دو چیزوں کی وجہ سے اتارا جا سکتا ہے، یہ زنگ دو چیزوں کی وجہ سے اتر سکتا ہے، توبہ استغفار کر کے اور اللہ کا ذکر کر کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے انسان کا دل زندہ رہتا ہے، مردہ ہونے سے بچ جاتا ہے، نرم رہتا ہے، سخت ہونے سے بچ جاتا ہے، ان اعمال میں سے پہلا عمل ہے استغفار، توبہ، اور دوسرا عمل دعا۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میرے دل کو ذکر الہی سے زندہ رکھنا، یا اللہ میرے دل کو نرم رکھنا، اور اللہ پاک دعا سنتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ جب آپ سے میرا بندہ میرے متعلق سوال کرے تو میرے بندوں کو کہہ دینا میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ پاک دعاؤں کو سنتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمہ وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرے دل کو زندہ رکھنا، نرم رکھنا، میرے دل کو مردہ نہ کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہ مجھے ہدایت دینا، اللہ مجھے ہدایت دینا، ہدایت پہ استقامت دینا۔ ہدایت تو آپ کو پہلے ہی تھی، ہدایت پہ قائم دائم رکھنا۔ اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دینا، کیا مطلب؟ ہدایت پہ قائم رکھنا، ہدایت پہ استقامت دینا۔ وسددنی، اے میرے اللہ مجھے سیدھا رکھنا، یعنی میرے دل کو سیدھا رکھنا، میرے دل کو شریعت کے تابع رکھنا، اللہ میرے دل کو زندہ رکھنا۔ اور صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ ادعیہ معصورہ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ایسے علم سے پناہ دینا جو علم نافع نہ ہو، یا اللہ مجھے ایسے عمل سے بھی پناہ دینا جو عمل قبول نہ ہو۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، یا اللہ مجھے ایسے دل سے بھی پناہ دینا، میں اس ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو۔ تو وہ اعمال جن کے ذریعے انس و جن کا دل زندہ رہتا ہے، ان اعمال میں سے دوسرا عمل کیا ہے؟ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارے دل کو زندہ رکھنا، یا اللہ ہمارے دل میں نرمی پیدا فرما دینا۔ غالباً ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ حدیث اور سند صحیح ہے، صحیح مسلم کی ہے یا جامع ترمذی کی ہے، حدیث صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، شاید آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہو، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن،
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساری اولاد کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. اللہ جدھر چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارا دل دین کی پر ثابت رکھنا، ہمارے دل کو دین پہ ثابت رکھنا، دین پہ قائم رکھنا. میری سارے بھائیوں سے اور بہنوں سے التجا ہے، یہ دعا گاہے بگاہے ضرور پڑھا کریں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارا دل دین پر ثابت رکھنا، قائم رکھنا. اللہ اکبر. تو عرض کر رہا تھا وہ اعمال جن کی بنا پر دل صحیح رہتا ہے، دل زندہ رہتا ہے، شریعت کے تابع رہتا ہے. دوسرا عمل ہے دعا، اور تیسرا عمل تلاوت القرآن. تلاوت القرآن بالتدبر والتفہم لمعانی. قرآن کی تلاوت کرنا، ساتھ ساتھ اس کے معانی پر، اس کے مفہوم پر غور و فکر بھی کرنا اور اس کو سمجھنا بھی. یہ تیسرا وہ عمل ہے جس سے انس و جن کے دل زندہ رہتے ہیں اور ان میں نرمی رہتی ہے. تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، بالتدبر غور و فکر کے ساتھ، اور قرآن کے جو معانی اور مفہوم ہیں ان کو ساتھ سمجھنا بھی. اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ تلاوت کریں گے، ساتھ جو تلاوت کیا ہے ان کے معانی کو سمجھیں گے، ان کے مفہوم کو سمجھیں گے اور غور و فکر کریں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دل زندہ رہیں گے، دل اللہ کی توفیق سے نرم رہیں گے. سورۃ یونس، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے لیے نصیحت ہے، اور دلوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، دلوں کی جو بیماریاں ہیں، وہ چیز ان کے لیے شفا ہے، اور وہ چیز ہدایت ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. وہ چیز ہے کیا؟ قرآن. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں وضاحت فرما دی کہ قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جو دلوں میں بیماری ہوتی ہیں، جو دل مردہ ہو جاتے ہیں، جو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جو دل سخت ہو جاتے ہیں، یہ قرآن ان سب بیماریوں کے لیے شفا ہے. لیکن القرآن معنا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی. ہم نے سمجھا کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ غلاف میں بند کر کے اس کو رکھ دو، 6 ماہ بعد اس کو اٹھا کر گرد و غبار جھاڑ کر پھر وہاں رکھ دیا جائے. اور ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو تو ان کو قرآن کا سایہ دے کر ان کو رخصت کیا جائے. حالانکہ قرآن کا حق یہ ہے کہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، اس کے الفاظ کے معانی کو سمجھا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے. آج ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ مَعَنَا وَقَلِيلٌ مَّنْ هُوَ. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے ایک عالم دین سے سنا، وہ بیان کر رہا تھا کہ سچا واقعہ ہے
یہ مجھے بھول گیا ہے کس ملک کا ہے، بل پاکستان کا واقعہ نہیں ہے، واقعہ سچا ہے۔ وہ عالم دین بیان فرما رہے تھے کہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے اور واقعہ بالکل درست ہے کہ ایک علاقے میں ایک عالم دین تھا، اور عالم دین ہونے کے ساتھ باعمل بھی تھا اور اللہ کا ولی تھا۔ لوگ اس کا بڑا احترام کرتے، بڑی عزت کرتے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، لوگ منتیں سماجتے کر کے حضرت صاحب سے افطاری اور سحری کا وقت لیتے۔ وہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے بھی لوگوں کو دے کر افطاری کا وقت لے لیا، اور ساتھ ہم نے سوچا کہ حضرت صاحب کو چیک بھی کر لیں گے، سنے ہے یہ بڑے نیک ہیں، بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے پاک دامن ہیں۔ تو جس کمرے میں ہم نے ان کی دعوت کرنی تھی، وہاں ٹیبل پر ہم نے کچھ ڈالر یا پاؤنڈ بھی رکھ دیے، حضرت صاحب کی دعوت کر دی اور خود چلے گئے۔ تو حضرت صاحب نے افطاری کی دعوت کھائی، ہوا چلی تو وہ وہاں سے جو پیسے تھے وہ پاؤنڈ کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں وہ اڑے تو نیچے گر گئے۔ تو حضرت صاحب نے، اس اللہ کے ولی نے، عالم دین نے وہ پیسے پکڑے اور قرآن مجید کا پہلا صفحہ اٹھایا، وہ جلد، اور اس میں اندر رکھ دیے، اور قرآن مجید جہاں پڑا تھا الماری میں وہاں رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، جس کے گھر آئے تھے وہ انسان بیان کرتا ہے کہ میرے دل میں اس عالم دین کی ویلیو اور عزت دن بدن کم ہوتی گئی۔ ہم پریشان ہو گئے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے، اللہ والا ہے، یہ ہمارے پیسے اٹھا کر چلا گیا۔ دن بدن اس کے دل میں اس عالم دین کی عزت کم ہوتی گئی۔ جب اگلا رمضان آیا نا، تو لوگوں نے پھر حضرت صاحب کی عزت احترام کے لیے دعوتوں کا ٹائم لیا۔ کہتا ہے میں نے بھی مجبور ہو کر لوگوں کی طرف دیکھ کر پھر حضرت صاحب سے افطاری کا ٹائم لے لیا، اور دل سے تو میں متنفر ہو گیا تھا۔ جب سال کے بعد حضرت صاحب پھر میرے گھر آئے نا، تو میں نے بڑی جرأت سے حضرت صاحب کو کہا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ میرا تعلق آپ کے ساتھ پہلا نہیں ہے جو سال پہلے تھا۔ پہلی دعوت کے بعد میں آپ کو صحیح طرح بلاتا بھی نہیں، عزت بھی نہیں کرتا، احترام بھی نہیں کرتا، آپ سے تعلق میرا پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اللہ کے ولی نے کہا میں بھی محسوس کر رہا تھا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا حضرت صاحب اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو ہمیں بتا دینا تھا، جتنے آپ کو پیسے چاہیے ہم آپ کو دے دیتے، آپ ہمارے گھر سے چوری کر کے پیسے لے گئے ہیں۔ کہتے حضرت صاحب نے رونا شروع کر دیا، زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ گھر والا کہتا حضرت صاحب پیسوں کی ضرورت ہے، بتاؤ میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، کوئی ٹینشن ہے؟ کہتے یار پیسوں کی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ پورا سال ہو گیا تم نے قرآن مجید کو کھولا ہی نہیں ہے، پورا سال ہو گیا ہے کہ تم نے قرآن مجید کو بند کر کے رکھا ہے، اس کو کھولا ہی نہیں۔ قرآن مجید لاؤ، قرآن مجید لایا، اس کو کھولا تو پیسے وہاں پڑے تھے۔ وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ مَعَنَا وَقَلِيلٌ مَّنْ هُوَ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ۔ اب میں جو عربی کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں نا، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ مَعَنَا وَقَلِيلٌ مَّنْ هُوَ مُقْبِلٌ عَلَيْهِ وَأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مَنْ هُوَ مُتَدَبِّرٌ لَهُ فَكَيْفَ تَحْيَا قُلُوبُنَا۔ کہتے ہیں قرآن ہمارے ساتھ ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس پر توجہ کرتے ہیں، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس سے بھی بہت کم لوگ ہیں جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے بھی نہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے، اس پر غور و فکر بھی نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں، فَكَيْفَ تَحْيَا قُلُوبُنَا، تو ہمارے دل کیسے زندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اگلی عبارت سننا عربی کی۔ وَكَيْفَ نَقْضِي عَلَى الدَّاءِ وَنَحْنُ نُعْرِضُ عَنِ الدَّوَاءِ۔ ہم بیماری پر کیسے غالب آئیں، ہم دلوں کی بیماری کیسے ختم کریں؟ دعا تو ہم کھاتے نہیں بھائی، دل جو مردہ ہو چکے ہیں یہ بیماری ہے۔
اب اس بیماری کو کیسے ہم ختم کریں، اس پر کیسے غالب آئیں، اس کا جو حل ہے، اس کی جو دوائی ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ قرآن. کیف نقضی الداء ونحن نورث عن الدواء. ہم بیماری پہ کیسے قابو آئیں، بیماری کو کیسے قابو کریں، بیماری کا کیسے علاج کریں. دوائی ہم کھاتے نہیں، دوائی سے منہ پھیرتے ہیں. اللہ اکبر. سورۃ الاسراء اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن یہ شفا ہے، دلوں کی تمام بیماریوں کا قرآن شفا ہے. جو دل مردہ ہو جاتے ہیں قرآن ان کے لیے شفا ہے، جو دل سخت ہو جاتے ہیں قرآن ان کے لیے شفا ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. بات وہی ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، جو دل مردہ ہو چکے ہیں اس کا علاج ہمارے پاس ہے، اس کی دوائی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم دوائی کھاتے نہیں، دوائی کو استعمال نہیں کرتے. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ وہ اعمال جن کے ساتھ دل زندہ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ دل نرم رہتے ہیں، جن کی وجہ سے دلوں میں کمزوروں کا خیال پیدا ہوتا ہے، کمزوروں پر ترس آتا ہے، کمزوروں کی مدد کرنے سے کی طرف دل رغبت کرتا ہے، ان میں سے تیسرا عمل ہے قرآن کی تلاوت غور و فکر کرنے کے ساتھ. اللہ پاک نے قرآن مجید میں قرآن کا نام روح بھی رکھا ہے. وَقَدْ سَمَّ اللَّهُ الْقُرْآنَ رُوحًا فِي قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا سورۃ شورى. اور اسی طرح ہم نے وحی کی طرف آپ کی روح کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے قرآن مجید کا کیا نام رکھا جی؟ روح. قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا کہ قرآن سے دلوں کی زندگی حاصل ہوتی ہے، جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز مضمر ہے. دوبارہ سے میٹنگ جوائن کر لیں.